بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو ان سے اس روز پشت پڑے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے جگہ بدلنے والا ہو یا جو ایک جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو وہ مستثنی ہے۔ باقی جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ سو تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے قتل کیا، اور آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ ہی نے کنکریاں پھینکی، اور ہم نے یہ اس لیے کیا کہ مومنین کو اپنے احسانات سے اچھی طرح آزمائے۔ بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ایک بات تو یہی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو کافرین کی تدبیر کا کمزور کرنا تھا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور تمہاری جامعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی، گو گنتی زیادہ ہو۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ مومنوں، اللہ کا کہا مانو اور اس کے رسول کا کہا مانو، اور اس کا کہا ماننے سے روگردانی نہ کرو، اور تم سن ہی لیتے ہو، اور تم انہی کی طرح نہ ہونا جو کہتے تو ہے کہ ہم نے سنا، حالانکہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک بہترین خلائق وہ ہے جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو ذرا بھی نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی بے رخی کے ساتھ کریں گے۔ مومنوں، اللہ اور اس کے رسول کا کہنے کو بجا لایا کرو۔ جب رسول تم کو اس چیز کی طرف بلائے جو تم کو زندگی بخشے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان عہد بن جایا کرتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت سے تم میں سے صرف مجرمین پر واقع نہیں ہوگا، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یاد کرو اس حالت کو جب تم تھوڑے سے تھے، سرزمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، تم ڈرتے رہتے تھے کہ تم کو لوگ لوٹ کھسوٹ نہ لیں۔ اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی مدد سے قوت بخشی، اور نفیس چیزیں
عطا فرمائی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ مومنو، تم اللہ اور رسول کے حقوق میں خلل نہ ڈالو اور مت ڈالو اور اپنی امانت میں بھی مت خلل ڈالو۔ اس کا نقصان تم کو معلوم ہے، اور تم جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس کو بھی جان لو کہ اللہ کے پاس بڑا صلہ ہے۔ مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو فیصلے کی قوت دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور فرما دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور جب کافرین آپ کے بارے میں بری باتیں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لے یا قتل کر دے یا خارو وطن کر دے، وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے مضبوط تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ہماری آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی لاوے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلے لوگوں سے مشہور چلی آ رہی ہے۔ اور جب ان لوگوں نے کہا اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہمارے اوپر آسماں سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے، اور اللہ تو یہ نہ کرے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان میں کوئی عذاب ان کو دے، اور اللہ ان کو یوں بھی عذاب نہ دے گا جس حال میں وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے رہتے ہیں، اور ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ ان کو سزا نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر اکثر ان میں اپنے عال ہونے یا نہ ہونے کا بھی کوئی علم نہیں رکھتے۔